1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की उनके ऊपर, जैसे ग्रेटर इजराइल है उसी तरह ग्रेटर इंडिया का प्लान है। अब ऑब्वियसली इंडिया के प्लान में रुकावट जो है वो पाकिस्तान है, एक वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की अवाम सब एक साथ हैं। दरार डाले हैं हम इसके अंदर, ऐसी बातें डाल रहे हैं, ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो नाउजुबिल्लाह जो है ना टूट जाए। तो जब से पाकिस्तान बना हमारा एक शुरू से एक दुश्मन है जो बिल्कुल हमारे साथ ही है और हम उसी में से आज़ाद होके एक मुल्क बने। तो आज भी और तब से लेके अब तक वो हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई मसला बनाता रहता है, चाहे वो फेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा हो, चाहे वो एक्टिविटी कोई ऐसी करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो ये टेंशन्स कब और कैसे ख़त्म होंगी? मुइज़, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं आपकी। अच्छा, ये हम दो मुल्कों की बात नहीं कर रहे, ये जो है ये आपके दो नज़रिए, दो रिलीजन, दो बहुत ही डीप स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर हम चले जाते हैं। इट्स नॉट टू कंट्रीज, इट्स नॉट पाकिस्तान इंडिया, इट्स नॉट पाकिस्तान एनीवन एल्स। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुखालिफ लोग, मुखालिफ मुल्क वही थे जो नहीं चाहते थे कि नज़रिए पे कोई मुसलमान मुल्क तो जब ये फैसला हुआ और जब ये हो गया तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इसको सक्सेसफुली जो है ना रन ना होने दें, इसके अंदर हम दरार डालें, हम इसके अंदर ऐसी बातें डाल दें, ऐसी चीज़ें डाल दें जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो नाउजुबिल्लाह जो है ना टूट जाए। बट अगेन द थिंग इज के पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, बिकॉज एक नज़रिए पे बना था, एक नज़रिए को तोड़ने के लिए यू नीड टू गो हार्श। एक नज़रिए को इतना जल्दी जो है ना तोड़ा नहीं जाता, एक मुल्क नहीं है जिसको आप तोड़ सकें। सो आप देख सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान जो है ना मुश्किलात से गुजर रहा है, बट स्टिल जो है ना पाकिस्तान इधर ही है, पाकिस्तान के लोग इधर हैं, पाकिस्तान की आर्मी इधर है। तो हम कहीं नहीं जा रहे, ये लोग आगे पीछे हो सकते हैं बट हम इधर हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो एक्सट्रीमिस्ट और हेट मुसलमानों के खिलाफ बहुत बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये उनकी आइडियोलॉजी में शामिल है? नहीं मुइज़, ये इनके अंदर जो 1000 सालों का जो एक नफरत और एक गुलामी, जो बेसिकली वो रिवेंज जो लेना चाहते हैं, एक वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो है। 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की उनके ऊपर, और ऑब्वियसली जब हमने हुकूमत की तो हमने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जिस तरह ये लोग आप कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर हम उस वक्त उन पर हुकूमत कर रहे थे तो अगर हमने इतना जुल्म किया होता तो ज़्यादा जो मेजॉरिटी हिंदू की पॉपुलेशन ना होती, कम हो जाती। बट आप अगर स्टैट्स निकालें तो हिंदू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों ने उनको जगह दी थी, स्पेस दी थी कि वो अपना दीन और जो भी है वो करें, मगर वो इंटरफेयर ना करें स्टेट के साथ। तो ये जो आइडियोलॉजी अभी चल रही है हिंदुत्व की, ये वही है कि दे वांट टू एक्सटर्मिनेट मुस्लिम्स। वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स जो है ना ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर एक खौफ बैठा हुआ है कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो ये फिर हम पे हुकूमत करने आ जाएंगे। तो वो खौफ लेके बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं इंडिया में। मुसलमान हथियार नहीं रख सकते, मुसलमान कुछ कर नहीं सकते। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इतना खौफ क्यों हम करते हैं, वो क्यों इतना जो है ना वो चीज़ें हम बैन करके रखें। तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये ज़्यादा जो है ना ये डीप हर घर की बात है, हर अनफॉर्चुनेटली हर इंसान के अंदर ये है बात। सो ऑब्वियसली जो ऊपर जो लीडर्स बैठे होते हैं वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं इन चीज़ों को, एंड उसको एक्सप्लॉइट करके तो फिर यही नतीजा निकलता है। अगर हम देखें तो इंडियन मीडिया जो है वो भी नफरतें फैलाने में अपना पूरा किरदार अदा करता है, ऐसा क्यों? देखिए, मीडिया जो है वो आपका एक टूल होता है कम्युनिकेशन का, वो सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग करता है, वो पूरी दुनिया में उस चीज़ को फैलाता है। ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत काम किया इसके ऊपर, उन्होंने अपने मूवीज़ के थ्रू जो है ना बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया था कि पाकिस्तान असल टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इस तरह उस तरह। तो बेसिकली उन्होंने कंटेंट क्रिएशन और ये नैरेटिव बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, लॉबिंग भी बहुत ज़्यादा की है हमारे खिलाफ, एंड मीडिया जो है वो भी पार्ट अपना प्ले कर रहा है। बट अगेन मैं जब देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ हमारा मीडिया और उनका मीडिया, हमारा मीडिया बहुत अच्छा है, लाइक बहुत उससे लाखों दफ़ा ज़्यादा बेहतर है।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں مئی میں جب ہوا تھا تو ان کی میڈیا نے کس طرح جو ہے نا وہ فیک نیوز ہوئی، کس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ لاہور کے پورٹ پہ حملہ کر دیا. وہ لاہور کا پورٹ پتہ نہیں کدھر ہے، لاہوریوں کو خود نہیں پتا. آج بھی میڈیا پہ وہ ہم سے جیتے ہوئے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا جو مرضی ان کا کہے، حقیقت جو ہے نا وہ دور ہے. اور اگین یہیں پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوفزدہ ہیں ہم لوگوں سے. اگر ہم دیکھیں انڈیا بار بار بارڈر پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ ہم پہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا اس کا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ Obviously جیسے گریٹر اسرائیل ہے اسی طرح گریٹر انڈیا کا پلان ہے جو افغانستان سے لے کے نیپال تک ہے. اب obviously انڈیا کے پلان میں رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور پرابلم کیا ہے، پاکستان ایک مضبوط مسلمان کنٹری ہے جس کے پاس میں بھی وسائل نہیں ہے but they have the will and the power to defend. تو یہ ایک بہت بڑا رکاوٹ بنی ہوئی ہے for Hindus and for Jewish also. تو یہ چیز جو ابھی یہ لوگ جھڑپیں کرتے ہیں، تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، obviously پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تھوڑی سی ٹیسٹنگ بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ اچھا کیسے ریئیکشن آتا ہے. جیسے مئی میں انہوں نے جو کیا تھا انہوں نے دیکھ لیا ریئیکشن بہت ہارش ہو سکتا ہے. اٹس آل لائک دے آر جسٹ ٹیسٹنگ اس، دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ اچھا یار کیسا جو ہے نا رسپانس آتا ہے. اگر ہم پاکستان کی پالیسی دیکھیں تو یہ بہت زیادہ پیس کو ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو کیا پاکستان کی پیس ریلیٹڈ ایفرٹس جو ہیں وہ سچ میں کبھی کام آئیں گی؟ دیکھیں معیز، پیس کے لیے آپ کو جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے. امریکہ پوری دنیا میں پیس کی بات کرتا ہے مگر اس کی پوری دنیا میں بیسز ہے، ہر جگہ جا کے جہاں دل کرتا ہے وہ جا کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی اس سے کچھ کہتا نہیں ہے، وہ بھی پیس کی بات کرتا ہے. تو پیس جو ہے وہ آپ کی جنگ کی تیاری لائک جتنا آپ کے پاس پاور ہے ملٹری اس سے پیس آتی ہے. سو obviously ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ آلویز جو ہے نا وہ اس طرف رہی ہے کہ ہم دوستی بنا کے رکھیں اپنے جو بھی ملک ہیں آگے پیچھے. اینڈ obviously یہ چیز جو ہے نا یہ چلتی نہیں ہے بیکاز جب آپ پیس کی صرف بات کریں تو پھر اگلا یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرپوک ہیں، آپ تو ڈرے ہوئے ہیں. تو اگر مئی میں ہم لوگ نہ جواب دیتے اس طرح تو آج تک انڈیا یہی سمجھتے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، they can do anything. We are like Syria, Lebanon, any country جہاں سے آپ حملہ کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہے. تو پیس کی تبھی بات کرنی چاہیے جب آپ اپنے مطابق اپنے ٹرمز پہ چیزوں کو منا لیں اور پھر جا کے پیس کی بات کریں. آف کورس ہم کسی کو بے گناہ کو نہیں ہم کچھ کہہ رہے، ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جیسے ہماری کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان آرمی کو اس وقت بہت سی چیزیں فیس کرنے کے لیے ہیں. دونوں بارڈرز دیکھے جائیں تو ہمارے دشمن دونوں بارڈرز پہ ہیں، اور ملک کے اندر بھی ایک دشمنوں کی ایک الگ فوج تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں ہم لوگوں کا سپورٹ ہماری آرمی کے لیے ان کے لیے کیسے ثابت ہو سکتا؟ دیکھیں معیز، ایک چیز تو ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ آرمی اور سویلین دو چیز الگ ہیں، ایک ہی چیز ہے. ہم دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے ہم سب وارریئرز ہیں، ہم سب جو ہے نا مجاہدین ہیں، ہم سب جو ہے نا فائٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اور بات ہے ماڈرن زمانے نے ہمارے ہاتھوں سے ہتھیار لے لیے، تلوار لے لیے اور ہمارے ہاتھ میں ایک پین لے دیے کہ آپ جو ہے نا اس سے جو ہے نا لڑے جائیں. obviously جو ہے نا آپ کو دونوں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. آپ سب ایک باڈی کی طرح کھڑے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جوائنٹ فرملی اور یونائٹیڈ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں میری کاز کے لیے، میری بات کے لیے، تو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اب اس لیے ہم سارے مل کے جو ہے نا اس چیز کو چلا سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم نے دفاع بھی مل کے ہی کرنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ آرمی. 6 لاکھ 7 لاکھ کی فوج ہے ہماری، اٹس پینٹ، کچھ بھی نہیں ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری. تو obviously یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ بلیو کرتے ہیں تو کام بھی کر رہے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ if anything happened تو آرمی کے ساتھ millions of people will go out with arms and ready to fight. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک انسٹیٹیوٹ کا کام نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پارٹ پلے کریں. چاہے ہم نیریٹو بلڈنگ کریں، چاہے ہم کانٹینٹ بنائیں، چاہے ہم آن لائن دفاع کریں، چاہے ہم فزیکلی دفاع کریں، چاہے ہم جیسے مرضی دفاع کریں. وی ہیو ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری.
آج کے دور میں جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کی جگہ AI، میڈیا، فیک نیوز اور سائبر سیکیورٹی کے تھرو بھی ہوتی. تو اس اینڈ پہ ہم کتنا تیار ہیں؟ سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ آپ کوئی پکچر ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جنگیں ہیں وہ آن لائن بھی لڑی جا رہی ہیں، وہ آپ کی ہر جگہ جو ہے نا وہ لڑی جا رہی ہے. ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آن لائن سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ آن لائن پہ ختم بھی ہوتی ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ جو ہے نا ملینز آف پیپل جو ہے نا آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں آن لائن. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ آن لائن بھی جو ہے نا دفاع کریں اور نیریٹو بلڈنگ کریں اور لاکنگ کریں، کمنٹ کریں، چیک کریں، جا کے دفاع کریں اپنی افواج کا، اپنے ملک کا دفاع کریں. اور جو نیگیٹیوٹی اور جو نیریٹو مینیپولیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا بات کریں. بیکاز آبویسلی بہت جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلی جاتی ہے. مئی میں جب یہ انڈیا نے ایک بار اٹیک کیا تھا تو اس میں بھی جو ہے نا افواہیں اڑی تھی کہ اب یہ ہو گیا، انڈین فوجیں اندر آ گئی ہیں، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو آبویسلی جو ہے نا آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، دیٹس فیک، اٹس ناٹ ٹرو اینڈ یو ہیو ٹو کاؤنٹر دیس تھنگس. اور آبویسلی یہ جو سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، تو ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے. تو وہ پھر ہمارے ایموشنس پہ جو ہے نا اثر پڑتا ہے، یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پہ جو ہے نا اس چیز پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا اور یہ جو ٹولز ہیں یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں. اس کی وجہ سے جیسے لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجپٹ میں ایک بندے نے آگ لگائی ہے اپنے آپ کو اور اس کی وجہ سے پورا جو ہے نا وہ ملک میں ایک انارکی پھیل گئی تھی. سوشل میڈیا از اے بگ جو ہے نا کافی بڑا ہتھیار ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے بہت وائزلی. ہم پوری دنیا کو یہی میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عوام سب ایک ساتھ ہیں اور سب تیار ہیں. اگر کوئی بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ سب پاکستان کے لیے ہمیشہ سب سے آگے جا کے لڑیں گے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے ہی کام کریں گے.